وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر شخص کے لیے، ہر امت کے لیے، وجہتن ایک چہرے کی چہرہ پھیرنے کی جگہ ہے، ہوا مولیہا، جس طرف وہ اپنے چہرے کو پھیرتا ہے. ہر ایک قوم، ہر ایک گروہ، ہر ایک فرد کے لیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے وجہ ہے. وجہ کا مطلب جدھر اپنے وجہ چہرے کو کرتا ہے، چہرے کو پھیرتا ہے. ہر قوم قبلہ گاہ ہے، ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ متعین ہوتا ہے نا. ہندوؤں کا بھی ہے، وہ بھی بعض ہندوؤں کے فرقے جو ہیں وہ اپنے مندر ایک ہی سائڈ کے بناتے ہیں، یعنی جہاں پہ وہ پرستش کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں. عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک قوم کا اپنا اپنا قبلہ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ گھومتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، نہ پہلا ترجمہ ہی بلکہ دیکھ لیجئے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے، ایک چہرہ پھیرنے کی جگہ ہے. ہوا وہ کی ضمیر کی طرف لوٹی، کلن کی طرف، یعنی وہ شخص، وہ قوم، ہر کوئی اپنے چہرے کو ادھر کی طرف پھیر لیتا ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے اختیار ہے. ہر فرقے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں کہ گمراہی پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ نے کوئی جبر تو نہیں کیا، ہدایت پہ آنا چاہتے ہو جبر تو نہیں کیا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک قوم کے لیے ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، اللہ اسے ادھر پھیر دیتا ہے. جب وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا، ہوا مولیہا، اللہ اسے پھیرنے والا ہے. جب کوئی جان بوجھ کے زہر کھائے تو اللہ پھر اسے موت دینے والا. جب کوئی جان بوجھ کے آگ میں چھلانگ لگائے تو اللہ نے عادت رکھی ہے آگ کی، اللہ اسے جلانے والا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور دیکھو ہر ایک کے لیے قبلہ مقرر ہے جو اپنے اختیار سے کرتا ہے. ہوا مولیہا، اللہ کی ذات اسے پھیر دیتی ہے اس طرف کو. اور حقیقت میں تمہیں بتائیں، سو کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان بحثوں کو چھوڑو، نیکی کے کام کیا، آگے بڑھو نیکی کے کاموں. بس اللہ نے قبلہ تمہارا متعین کر دیا ہے، اب اس بحث کو چھوڑ کے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بھی بیان کیا ہے سورہ مطففین میں. وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. 30واں پارہ ہے اور سورہ مطففین 83 نمبر ہے سورہ. یہ بات کافی پیچھے سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں 83 نمبر سورہ 30واں پارہ ہے اور ارشاد فرمایا ہے، یہاں سے دیکھیے آپ 15 نمبر آیت سے، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ہرگز ایسے نہیں ہوگا جو کچھ کے کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے زمانوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے. إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یقیناً یہ لوگ قیامت کے دن کافر اپنے پروردگار سے پردے میں رہیں گے، اللہ کی زیارت انہیں نہیں ہوگی. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ، اور پھر انہیں جہیم جہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ثُمَّ يُقَالُ، پھر ان سے کہا جائے گا، هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. یہ ہو گئی ایک جماعت. تو کیا ایمان والوں کا بھی یہی حشر ہوگا؟ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. ایمان والے ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کو تو ہم علیین بہت اونچے مقام پر جگہ دیں گے. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا یہ علیین جس جگہ کا جس مقام کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایسا مقام ہے جس کے متعلق لکھا گیا ہے یشہدہ المقربون، اللہ کے بہت قریبی بندے اس جگہ پر داخل کیے جائیں گے. ان الابرار لفی نعیم، اور یہ جو ابرار ہیں علیین والے یہ ان انعامات سے فائدہ اٹھائیں گے. علی الارائک، اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ینظرون، ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم، اور تم ان کے چہرے دیکھ کر پہچانو گے نظرۃ النعیم، کہ اللہ کے انعامات کی رونق، خدا کے انعامات کا اظہار ان کے چہروں سے ہو رہا ہوگا. یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں پلائی جائے گی ایسی شراب جس پر مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک،
اور اس شراب کا آخری گھونٹ وہ ایسا انہیں مزہ دے گا جیسے مشک ہوتی ہے. وفی ذالک، لوگوں ایمان اور کفر کے یہ اعمال، مومن اور مسلمان اور کافر کی یہ دوڑ، وفی ذالک، یہ ہے وہ مقام، فلیتنافس المتنافسون، بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں. فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس میدان میں مقابلہ کریں. ہمت کرنے والوں کو چاہیے اس میدان میں ہمت کریں کہ کون پیچھے رہ گیا، کون آگے بڑھ گیا. یہ وہ مراد ہے یہاں. فاستبقوا الخیرات، اللہ نے کہا ہے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ پھر جاتا ہے، یا ہوا مولیہا، اللہ اسے پھیر دیتا ہے اس قبلے کی طرف. فاستبقوا الخیرات، چھوڑو ان فضول باتوں کو. آج صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہو اور یہ چیزیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. جو اعتراض کر رہے ہیں یا مراد یہ ہے کہ ان کو سننا چھوڑو. اب فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، بس نیکیاں کرتے رہو. اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کر دے گا. یاتی بکم اللہ، اللہ لے آئے گا جمیعا تم سب کو. ایک بات تو یہ کی گئی کہ اللہ سب کی نمازوں کو لے آئے گا، کہ قبلہ ہے درمیان میں، قبلہ ہے وسط میں، اور تم امت وسط ہو، تم بھی امت ہو درمیانی. تو جو بھی آدمی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، یاتی بکم اللہ جمیعاً، اللہ سب کو لے آئے گا. یعنی کسی کا قبلہ شمال کی سائڈ پہ بن جائے گا دنیا میں، کسی کا جنوب کی سائڈ پہ بن جائے گا، کسی کا ویسٹ میں، کسی کا ایسٹ میں، اس لیے کہ دنیا تو ہر طرف ہے. تو مختلف لوگ مختلف سمتوں میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے. یاتی بکم اللہ جمیعاً، اللہ تم سب کی نمازوں کو اکٹھا کر دے گا، سب پہ ثواب دے. کسی سمت میں تقدس نہیں ہے. اصل تقدس پاکیزگی ہماری اطاعت میں ہے، ہماری بات ماننے میں. تو تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے، ہم سب کی نمازوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. ان اللہ یاتی بکم اللہ جمیعاً، اللہ سب کی نمازوں کو جمع کر دے گا. دوسری بات تفسیر یہ کی گئی ہے، پیچھے سے دیکھیے پوری آیت، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک قوم اور ہر ایک فرد کا کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ پھرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، سو بڑھو نیکی کے کاموں کے لیے. اینما تکونو، دنیا میں جہاں کہیں بھی تم مر جاؤ گے نا، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا قیامت تاکہ وہ فیصلہ کرے. یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھتا ہے. تم کسی مذہب ملت سے ہو، کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تم سب کو جمع کر دے گا، قیامت میں ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ موت کے بعد تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے. پھر وہی بات آئے گی، پھر وہی بات دوہرا رہی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں سفر میں، کسی بھی جگہ سے، جس شہر سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. پہلے بھی یہ آیت آئی تھی، وہاں بھی یہی تھا. 6 مرتبہ اللہ نے اس ایک حکم کو دہرایا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَإِنَّهُ، اور یہ چیز، یہ قبلے کا استقبال، یہ قبلے کی طرف پھرنا، للحق، بلا شک و شبہ سچ ہے، میرے رب کا، تیرے پروردگار کی طرف کوئی شبہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے یہ وحی نازل کی ہے. وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ہرگز بھی بغافل، غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو اعمال لوگ کرتے ہیں. خدا کو سب خبر ہے جو اعتراضات آپ کو پر آج کل کر رہے ہیں لوگ. لیکن آپ جہاں کہیں بھی سفر میں ہیں، آپ نے سفر میں پہلے گھر کا تذکرہ ہو گیا کہ آپ جہاں کہیں ہیں، یعنی اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں، اب سفر کی بات آ گئی، سفر میں بھی جہاں کہیں ہو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، شدید القبلہ، وہ ہر بات میں قبلہ کا بہت خیال رکھتے تھے.